الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. یہ سورہ منافقون ہے. گزشتہ یہ سمجھایا گیا تھا کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی. ایک پورا واقعہ سنایا تھا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رئیس منافق عبداللہ ابن ابی کی شکایت لگائی، جس نے یہ کہا تھا دوسرے منافقین سے اور دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ہم مدینہ جائیں تو مدینہ جا کر جو عزت والے ہیں ذلیلوں کو نکال دیں. اور اس کا مقصد اور مراد یہ تھا کہ یہ انصار مدینہ والے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ان میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں، ان کو مدینہ سے نکال دے. اور یہ کہا تھا کہ جو عزت والے ہیں یعنی انصار ذلیلوں کو نعوذ باللہ یعنی یہ مہاجرین اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو مدینے سے نکال دے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. یہ پوری سورت نازل ہوئی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اس سورت میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی حالت کھولی ہے کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، ان میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور اب اس میں غور کر کے ہمیں اپنی حالت دیکھنی چاہیے. کیا وہ منافقین جن کی حالت اللہ نے بیان کی ہے ویسی ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ کیا ہم اسی میں مبتلا ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس میں مبتلا ہے تو ہم توبہ کریں، اور اگر اس میں مبتلا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایسی بیماری ہم میں نہیں ہے، ایسی خرابیاں ہمارے اندر نہیں ہیں. پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے منافقین کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت جھوٹے ہیں. جھوٹ ان میں بہت زیادہ ہے. یہاں پر ایک بات سمجھے، جاہلیت کے زمانے میں پہلے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی جو بہت بری سمجھی جاتی تھی. جو کافر ہوتا، جو مشرک ہوتا، چاہے وہ عیسائی ہوتا، یہودی ہوتا، سب اس بات کو خراب اور بری سمجھتے تھے. ان میں سے ایک جھوٹ ہے. وہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اتنا برا سمجھا جاتا تھا. چنانچہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں ایک خطوط بھیجے تھے مختلف بادشاہوں کو. اس میں سے رومن ایمپائر کا جو بادشاہ تھا اس کو بھی خط لکھا تھا اور اس میں اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی. تو جب یہ خط اس بادشاہ کو پہنچا تو اس نے چاہا کہ ذرا تحقیق کروں کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ ہے کون. وہ جانتے تھے کہ عرب میں ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا اپنے ملک میں کہ تلاش کرو کہ کوئی عرب ہے جو وہاں سے یہاں آیا ہے اور ان کو بلا لاؤ.
چنانچہ اس زمانے میں حضرت ابو سفیان تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے دشمن تھے. تو وہ ملے، ان کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا. تو بادشاہ نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ میں آپ کو چند سوالات کروں گا، اس کا ٹھیک جواب دے. اور ان کے ساتھ حضرت ابو سفیان کے ساتھ ان کے جو ساتھی تھے ان کو کہا کہ آپ حضرت ابو سفیان کے پیچھے کھڑے رہو. اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے اشارہ کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابو سفیان کو بعض سوالات کیے. ان میں سے یہ سوال تھا کہ یہ جو شخص ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، بلکہ کون سے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیا شریف خاندان والوں میں سے ہے یا ان کا خاندان شرافت والا نہیں ہے. حضرت ابو سفیان نے جواب دیا، ٹھیک جواب دیا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے جوابات دیے. جب حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے تھے اس وقت وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولتا، لیکن مجھے یہ عار تھا کہ میرے اوپر جھوٹ کی بات لگ جائے گی. تو دشمن کے خلاف بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حالانکہ اس وقت حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ڈر پر تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ جھوٹ نہیں بولے بلکہ اچھی بات بتائی. ہاں، صرف جھوٹ کون بولتا تھا؟ جو منافق تھا وہ جھوٹ بولتا تھا، جس کے دل میں کفر تھا لیکن بظاہر اوپر سے اپنے آپ میں ایمان کو ظاہر کرتا تھا. اوپر سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا لیکن دل میں وہ مومن نہیں تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافقین کی سائنس میں سے 3 چیزیں ہیں. ایک، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو ایک امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یہ شخص منافق ہے. جب وہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت اس کو دی جائے تو امانت میں وہ خیانت کرے. یہ منافقین کی علامت ہے. اسی میں سے ایک یہ جو جس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے گناہ شمار کروا رہے تھے. الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا. وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا. اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اتنے ایمفسائز کیا اور تاکید کی کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا، اور بولتے ہی رہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا خاموش ہو جائے، آپ کو بہت تکلیف. اتنی ایمفسائز کے ساتھ بول رہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور یہ جھوٹ بولنے کی کئی قسمیں ہیں. زبان سے صرف جھوٹ بولنا، بس یہی جھوٹ نہیں، اپنے عمل سے جھوٹ بولنا، اپنے عملوں سے جھوٹ بولنا. یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو بلیک ڈائی کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہی اسی میں سے داخل ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس شخص نے بلیک ڈائی کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. کیوں؟ اس میں ڈیسیٹ کرنا ہے کسی کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نوجوان، دوسروں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نوجوان ہوں، حالانکہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے. تو یہ ڈیسیو کرنا ہے. ہاں، فقہا نے بعض حالات کی اجازت دی ہے، جیسے کوئی جہاد میں گیا، اب دشمن کو بتانا ہے کہ میں نوجوان ہوں تو بلیک ڈائی کرنے کی اجازت دی.
اسی طرح بیوی کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ بیوی کے خوش کرنے کے لیے بلیک ڈائی کیا تو اس کی اجازت ہے، لیکن کون سی حالت میں؟ اس کی ایک مثال حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس کی ایک مثال دیتے کہ کس حالت میں اس کی اجازت ہے. وہ فرماتے تھے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بیمار ہو گیا تو وہ دلہی میں ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا تھا. تو میں دیوبند سے ان کی ملاقات کے لیے دلہی گیا. ان کی داڑھی بالکل بلیک تھی. میں جب وہاں پہنچے، چند دن وہ ہاسپٹل میں رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ بال سفید ہو گئے، بال سفید نظر آ رہے. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بال ڈائی کرتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ڈائی کرتے ہو کالی؟ تو انہوں نے فرمایا میری بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، میری بیوی کو ابھی پتہ چلا کہ میں ڈائی کرتا ہوں. ایسی صورت ڈائی کیا اور بیوی کو تو پتہ ہے کہ ڈائی کر رہا ہے، تو اس کو تو پتہ ہے کہ تو بڈھا ہو گیا ہے، تو ڈائی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کو تو پتہ ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے. تو اس صورت میں جائز ہے کہ بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ڈائی کی ہے. لیکن اگر بیوی کو پتہ ہے کہ وہ ڈائی کر رہا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ ڈیسیو کر رہے ہو. تو بہرحال ڈائی کرنی، بلیک ڈائی نہیں کرنی چاہیے. کوئی دوسرا رنگ کرنا ہے تو کر لے، کوئی حرج نہیں. بلیک ڈائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس میں ڈیسیو ہے، اس میں یہ جھوٹ ہے. اور چنانچہ حدیث ہے، اتنی خطرناک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ جس شخص نے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ جس شخص نے بلیک ڈائی کیا تو وہ جنت کا بو بھی نہیں سونگے. بہرحال یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے. اسی طرح سے عموماً ہم بچوں کو بہلانے کے لیے کچھ جھوٹی باتیں کہتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت تھی، ایک بچہ تھا، اس کچھ اشارہ کر رہا ہے گویا کہ بچے کو کچھ دینا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ حقیقت میں تو اس کو کچھ دے گا، کچھ دینے والی ہے تو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں کھجور دوں گا، اس بچے کو کھجور دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اگر تو کچھ نہ دیتا، صرف اس کو اپنے قریب لانے کے لیے کہتا کہ کچھ دوں گا اور کچھ نہیں دیا، تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. تو اس کی بڑی تقسیم ہوتی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک منافقین کی علامت بیان کی، اور وہ ہے جھوٹ بولنا. اور اس جھوٹ سے بے برکتی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو خریدار ہوتے ہیں، خریدنے والے بیچنے والے ہوتے ہیں، جب وہ سچ بولتے ہیں اور اپنے سامان میں، اپنے پیسے میں کہیں بھی کوئی برائی ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور اگر وہ جھوٹ بولے اور بیان نہ کرے کہ میرے سامان میں یہ خرابی ہے اور بیچ دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت اٹھا لے گا. چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی ہے. ایک مرتبہ آئی اور بہت رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا بھائی رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ دعا کیجئے کہ، حالانکہ اس کا شوہر ارب پتی تھا، بہت مالدار تھا اس کا شوہر. تو کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے سب مال کو لے لے. کیوں کہ اس مال کی وجہ سے پریشانیوں ہی میں مبتلا ہو رہی، اسی مال کی وجہ سے دعا کیجئے کہ یہ مال ختم ہو جائے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں تبصرہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اور اس کو خبر ہے اس کی حالت کیا ہے، اور دنیا والے تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں اس جیسے ہوتی، میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا. حالانکہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا لی ہے. تو اللہ کا بھی سامان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سامان دیتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ذریعے سے راحت دے. سامان کا ہونا الگ چیز ہے، راحت کا ہونا الگ چیز ہے. سامان کا ہونا الگ چیز ہے اور راحت کا ہونا الگ چیز ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس راحت کے سامان ہیں تو وہ سامان آپ کو راحت دے گی، کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو راحت اس وقت ملے گی جب اللہ تعالیٰ راحت اس میں ڈالے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بستر ان کے پاس ہوتے، اچھے بستر ہوتے ہیں، لیکن ان کو جیسی نیند آنی چاہیے نیند نہیں آتی، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور
بعض ایسے ہوتے ہیں جو ٹرین اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں اوپر سوئے ہوئے ہیں, وہاں شور ہو رہا ہے, لوگ گزر رہے ہیں اور بڑے آرام سے سو رہے ہیں, اور پھر جو دیکھتے ہیں ان کو تمنا کرتے. ایک نواب صاحب تھا, اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس طرح سے سویا ہوا تھا پلیٹ فارم پر, تو تمنا کرتے کاش کہ مجھے ایک دن ایسی نیند مل جائے, کاش کہ مجھے ایک دن ایسی نیند مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیند میں برکت ڈالی ہے, اور سامان ہم اچھے بستر پر سوتے ہیں, ہم کو وہ راحت نہیں ملتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ برکت چھین لی, برکت چھین لی. تو باہر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور چھوٹی چیزوں میں آج یہ سامان, یہ تو صرف گنتی ہے, کاؤنٹ ہے, برکت نہیں. یہ تو صرف کاؤنٹ ہے. کسی کے پاس بہت پیسے ہو گئے تو یہ تو صرف کاؤنٹ ہے, پیسے ہیں, لیکن برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے. برکت کے لیے ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, دل کا سکون دے گا, دل کا سکون دے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی سب سے پہلی علامت بیان کی ہے کہ وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں, جب منافقین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشهد انك لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ واللہ یعلم انک لرسول, یہ کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین البتہ جھوٹے ہیں, البتہ جھوٹے ہیں. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے محاسبہ کرنا چاہیے, کیا ہماری زندگی میں جھوٹ تو نہیں ہے. کبھی کبھی عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی, قصد نہیں ہوتا بس جھوٹ بولنے کی عادت ہی ہو جاتی ہے. تو اس سے وہ توبہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ محاسبہ نہ کرے, غور کرے. روزانہ سونے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ آج میں نے میرا دن کس طرح سے گزارا, میں نے کس طرح سے میرا دن گزارا, کیا اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی. جب اس طرح سے ہوں گے تو ہماری غلطیاں ہم پکڑیں گے, جب غلطیاں نظر آئے گی تب ہم توبہ کریں گے, ہم اس کی اصلاح کریں گے. اگر یہ محاسبہ ہی نہیں ہوگا تو ہماری زندگی جیسی ہے ویسے ہی گزرتی رہے گی اور ہمیں موت آ جائے گا اور برائیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ.